یہ بات. السلام علیکم. ہم ہیں تابش تن والد علامہ تن. والد ہیں، والد ہمیں بنیادی طور پہ ہم ہیں علامہ فوراً بغل گیروی، ولد حضرت علامہ لباس ملتوی، ولد حضرت علامہ رومال پھاڑوی، ولد حضرت علامہ فرش اکھیڑوی، ولد حضرت علامہ لحاف ادھیڑوی، ولد حضرت علامہ مباشرت محسوسوی. اور یہ تمام علماء کرام ولدیت ہیں تابشتون کے، ان کے آبا و اجداد ہیں، وہ کنجرم تابشم کردھنم. اچھا، تو ہمارے آج کل چرچے بہت ہیں کہ یہ علامہ صاحب حجو کمال کے کہہ رہے ہیں. آج کل شورائے کرام میں ہمارے بہت چرچے ہیں. تو شورائے کرام نے تمام تن پارٹیوں کے مقابلے میں ہمیں پلیسمنٹ کیا ہے کہ یہ اس وقت چونکہ یا تن پارٹیم کردھن چل رہا ہے یا کردھن چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ تو ہمارے یہاں پہ ترقی کا کوئی دوسرا زینہ نہیں ہے نا. یعنی شراب اور کباب کے علاوہ اور شباب کے علاوہ بندہ مر جائے نا ترقی نہ کرے، مر جائے ترقی ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے. اے شراب تے کباب دونوں نہیں، غلطی ہوگی. اے شباب تے شراب دونوں حاضر نہیں جناب. اب مشاعرہ کروائیے اور کردھن کیجیے، اور کوئی فیسٹیول اگر ہو جائے اسی اسنا میں، اگر کوئی فیسٹیول، کوئی اردو کانفرنس، کوئی جشن، کوئی کمال کا کارپوریٹ مشاعرہ جس میں پٹی ہوئی جینز پہن جو جرابیں بہن چور. یار یہ کیا کنجر شاعر ہے، یعنی شیر چھو کے نہیں گزرا، اور وہ ان کی جو حرام کے پلے وہ جو منتظمین ان کو بلا کے کہتے ہیں آگے اتنا یہاں سے یہاں سے ایک بات یہاں سے یہاں ہنستے ہیں حرام زدے مال کما کے، اردو کا بیڑا غرق کر مشاعرے کی ماں بہن چور. تو وہ کہتے ہیں یہ مشاعرہ، وہ کیونکہ مال آ رہا ہے نا، مال مال آ رہا ہے. وہ حرام چور ماں بہن ایک شاعری کی، مشاعروں کی، ادب کی. دیکھیں بات یہ ہے، جس معاشرے میں ادب ہو، تجزیاتی فکر ہو، ذوق سلیم ہو، وہاں تہذیب زندہ رہ جایا کرتی ہے. زبان، تہذیب اور سماج کا بہت گہرا رشتہ ہے. اگر آپ نے کسی معاشرے کو برباد کرنا ہے، اس کی زبان، اس کی تہذیب، اس کے ادب کو برباد کر دیجیے، برباد ہو جائے گا. اب یہ جو منافع ہے، جو مال پتی کردھن ان کو شراب کباب شباب کے ذریعے اس کی ماں بہن چور کی جا رہی ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اتنے کنجر گشت قسم کے لوگوں کو بنا دیا جائے یہ آلہ ہے، اعلیٰ دماغ، یہ بہت بڑے شاعر ہیں، یہ ادیب ہیں، یہ مفکر ہیں، یہ فلسفی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ جو آنے والی نسل ہے وہ ان کو فالو کرے گی اور خود بس خود وہ پست ہوتی جائے گی. یہ ہے ایجنڈا. اب وہ تابشتون کا ایک شعر آپ ملاحظہ فرمائیں. حجو آج کل چونکہ علامہ کی ذمہ داری بن گئی ہے حجو. یار میں ذرا ٹون ہو لوں ٹون کوکا کولے پی لیے. ڈکن بند کر لوں. یہ ایک ہر مشاعرے میں ایک شعر ایسا ہوتا ہے جو چپک کرتا کا جھنگ چپک جاتا ہے، اور اس کے بعد ہماری اپنی سی غزل میں آ پڑتا ہے چپک چوپک. یہ چپکا ہیں سارے، مچیچت الاجواد تو ہیں، اور کیا یار. ان کا اگر آپ ان کا لیول دیکھیں نا، فرج المٹیٹ قسم کا، فرج المٹیٹ، خصیت البشیر فرج المٹیٹ، اس سے زیادہ ان کا لیول نہیں. اور بن گئے یار شاعر ادیب بنے ہوئے ہیں. یار بات یہ ہے جمالیات کا کیا ہے کہ یہ اس سے آگے جمالیات آپ کی جائے نا چھوٹے سے دائرے کے آگے یوں، تو پھر یہ معاشرہ برباد. ان لوگوں کو جو
میں کہتا ہوں ان لوگوں کو جو آپ مفکر شاعر ادیب جو سمجھ رہا ہے نا، سب سے بڑا کنجر وہ ہے جو جس کے پاس کچھ ہے اس کو شاعر ادیب سماج برباد کر دیا علامہ کا انہوں نے. ایسا سنیے ذرا ہیج تو سنیے. وہ یہ ہے کہ پراپیگنڈے سے ڈراتے ہوئے مر جاتے ہیں، پراپیگنڈے سے ڈراتے ہوئے مر جاتے ہیں، عمر بھر بھانڈ مراتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہنستے ہنستے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. یار دیکھو اب میں اس پہ ہنسوں کہ روؤں. عمر بھر بھانڈ مراتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ ہے ان کا نصب العین، نصب الحیات مشن جو ہوتا ہے نا حیات، وہ ہے یہ کہ پراپیگنڈے سے ڈراتے ہوئے مر جاتے ہیں. وہ ندیم بابا نہیں ہے، انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ تم میرے پراپیگنڈے سے کتاب نہیں لا سکو گے فلاں فلاں سے. کسی نے پتہ نہیں کس حرام پائی نے یہ کہا، مجھے نہیں پتا اب کون وہ کنجر تھا، لیکن یہ لوگ ہوتے بنیادی طور پہ انتہائی مکار، غلیظ اور بدترین نیچ حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پورٹرے کرتے ہیں بگ، اور جو لوگ ان کو مان لیتے ہیں وہ ان سے بڑے کنجر ہوتے ہیں. کہ جو ان کو مانتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ادیب ہیں، ان کو یا بے وقوف ہوتے ہیں انتہائی، یا مفاد پرست ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ورنہ ان کنجروں کو کوئی اچھا آدمی یہ معاشرے کے ناسور ہیں جو طے کر کے آتے ہیں کہ مال کمانے معاشرہ برباد کرنے. تو میں ان کو کیا کہوں؟ علامہ کیا کہ بتائیں. حضرت علامہ فوراً ولد حضرت علامہ لباس ملتوی جد امجد ہمارے مباشرت محسوس ہوئی. شہر میں کسی جگہ پہ مباشرت ہو جائے محسوس ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں. یہ بات اچھا. پراپیگنڈے سے ڈراتے ہوئے مر جاتے ہیں، عمر بھر بھانڈ مراتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں اشعار کے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے چور. ہائے ہائے علامہ تیری پپیاں کروں یار. علامہ تو کیا ہے یار، لیجنڈ ہے علامہ. تو کیا مصرع بنایا تیرے ہیں، تیری خود کی پپیاں کروں میں. ہم ہیں اشعار کے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے چور، چور جو شعر چراتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہائے 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 دھنگ نہ کچ تاکر دھن دن دن دکر کرتا نہ کچتا دکر کر دن نہ دن دن دکر کرتا نہ کچ. بھائی یہ ہے. اچھا پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ بہت ہی معزز شخصیت ہیں کہنے لگی یہ لیجنڈ ہیں، یہ وہ تو بریلی، وہ تو پتہ نہیں میگنیفیشنٹ ہے. میرے دل کیا میں رو پڑوں کہ میگنیفیشنٹ یار. ایک کنجر ٹائپ آدمی کو، جو کالک ایک ناول ہے علی نواز شاہ کا، اس میں دیکھیے گا، اس میں ایک واقعہ ہے خسرو کے حوالے سے. ایک یہ جو ہے یہ تابش، اس نے وہاں پہ وہ حسن رضوی ہے نا، ان کو فون کیا کہ کچھ رات ڈاکو آئے تھے، یہ کالک میں درج ہے، وہ لے گئے مجھ سے چیک لکھوا کے. تو ان کو پکڑے، انہوں نے ایس پی صاحب سے کہا، ایس پی صاحب نے پولیس بینک پہ لگوائی. اب وہ بینک پہ پولیس پہنچی تو جو چور چیک لکھوا کے گئے ہوئے تھے نا، بڑے دانا ذہین، وہ خسرے نکلے. انہوں نے کہا یہ رات کو بھائی جان انہوں نے ہمیں ہائر کیا ہے، پیسے دیے نہیں، چیک دے دی، ہم تو وہ لینے آئے. یار یہ لیول ہے میگنیفیشنٹ کا. لاکھ دی لعنت میگنیفیشنٹ سمجھنے والوں کو. معاشرہ برباد کر دیا ہے تم لوگوں نے. شرم نہیں آتی؟ شعر سنیں، چھوڑیں باقی ساری باتوں کو، شعر سنیں. میں وہ جا کے کالک پڑھیں، میں اپنے پلے سے بات نہیں کر رہا. جائیں 30 سال ہوں گے علی نواز کو چیلنج کیا انہوں نے، اتنا بڑا ناول نگار ہے کہ یار یہ واقعہ جھوٹ ہے. ابھی بھی 20 گواہ موجود ہیں اس بات کی. شرم آنی چاہیے میگنیفیشنٹ کنجر. وزن میں منہ نہ مسانہ، نہ شکم اور نہ پیٹھ. یہ وہ ہے نا، پراپیگنڈے سے ڈراتے ہوئے مر جاتے ہیں، عمر بھر بھانڈ مراتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں اشعار کے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے چور، چور جو شعر چراتے ہوئے مر جاتے ہیں. وزن میں منہ نہ مسانہ، نہ شکم اور نہ پیٹھ، لیکن ہم مصرع بناتے ہوئے مر جاتے ہیں. بن نہیں پاتی بنا سر کا تو پھر بولو براز.
یہاں پہ مصرع کہہ کے دکھاؤ علامہ کے مقابلے میں، جتنے تم لوگ بڑے بنے پھرتے ہو عجیب و غریب للی قسم کے شاعر، آؤ نا سامنے مصرع بناؤ علامہ کے، ہم بڑا مصرع ابے لخری لعنت مصرع نہیں کہتے، شعر بناتے ہیں۔ یہ کہتے مصرع بنانا ہوتا ہے، یہ مکینیکل عمل ہے، یہ جس میں احساس نہ ہو۔ شعر تو اترتا ہے، مصرع بنانا تو جھوٹوں کا کام ہے، جعلی مصریوں کا، مکینیکل۔ شعر ہوتا ہے جو آمد، کیا یار شعر عطا ہوا ہے، یہ اصل میں ادب کی تعریف ہے۔ مصرع بنانا بکواس ہے، علامہ کہہ رہے ہیں خود بکواس نہ۔ وزن میں منہ نہ مثانہ نہ شکم اور نہ پیٹھ، لیکن ہم مصرع بناتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ بن نہیں پاتی بنا سر کا تو پھر بولو براز، تک خیالات سجاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ لے کے آؤ اپنے غالب اور میر کو اس مصرع کے مقابلے میں دیکھوں علامہ کے مقابلے میں کون آتا ہے۔ بن نہیں پاتی یہ ہے زبان، بنا سر کا یہ ہے یہ ان کی طرف ہے، تو پھر بولو براز امائیت ہے۔ تو خیالات سجاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ابے قبض کے مریض، تم لوگوں کو تو خیال ہی نہیں سوچتا، مقبض شاعر بنتے ہیں یار علامہ کے سامنے۔ دیکھو پوری دنیا میں وبا بن کے ہیں پھیلے ہوئے ہم، یہ ابے چھوڑ کیا آئی ہے، ابھی نہیں سنیں گے علامہ، چپ خاموش، کوئی بیل لائے گی نہیں سنیں گے، خاموش ہیں۔ شعر کیا پایا ہے کہ بن نہیں پاتی، وہ تو پوچھنا، پوری دنیا میں وبا بن کے ہیں پھیلے ہوئے ہم، اور بس پیتے پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ زندگی کا یہی ہے کہ ٹن ہو جاؤ، ٹنکی لگاؤ، لسیاں پیو، کڑھن کرو، کوکے کولے لگاؤ اور مر جاؤ۔ کیا ہے؟ بس یہ ہے ان کا زندگی کا مقصد اور مشن۔ اچھا کیا کہتے ہیں؟ پیسے والا کوئی دیکھے، کوئی افسر دیکھے، ہائے ہائے علامہ میں تیری خود کی پپیاں کروں، میں صدقے جاؤں تیرے کا دن نہ، یار تو کتنا اعلیٰ شاعر ہے علامہ فوراً بغل گیروی میری جان میں پپیاں کرتے۔ پیسے والا کوئی دیکھیں، کوئی افسر دیکھیں، پیٹ سے پیٹھ ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہوئے ہوئے، پیسے والا کوئی دیکھیں، کوئی افسر دیکھیں، تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے اپنی پیٹھ ملاتے ہیں اور مر علامہ تو انہوں نے پیادی بانی عزتی کرتی قرآن دی قسم ہے یار علامہ تو کی ہویا اس دنیا چ کر دن نہ کا جھنگ نہ دن دن نہ دن دن نہ تا دن نہ تا دن دن نہ دا دن دن یا علامہ تو کمال ہو گیا خدا کر دن نہ کا تا کر دی تو ان کے بہن جو ٹکرا ہوا ہے تو ان کو علامہ یار کہاں جا کے مارا ہے اس کو کہ پیسے والا کوئی دیکھے، کوئی افسر دیکھیں، پیٹ سے پیٹھ ملاتے ہو مر جاتی یار ایسا مصرع بہن جو کون کہے گا یار علامہ تو کہ ان کو صحیح تو ٹکرا ہے ان کے جالیوں کو حرامزادوں کو۔ اچھا منتظم کوئی ذرا تگڑا کہیں دیکھیں تو، اب یہ منتظم نہیں ہوتے یہ مشاعروں کے دبئی میں، امریکہ میں، فلاں انڈیا پاکستان، یہ بہن چور کوئی عقل دیکھ لیں نا، کوئی منتظم کوئی تگڑا جس کے پاس پتہ پیسہ ہو، یہ بڑا لگائیں گے، وہ منگا لیں گے، وہ بات ہنسیں گے پھر آگے ویڈیو بنا کنجر۔ اچھا وہ کیا منتظم کوئی ذرا تگڑا کہیں دیکھیں تو منہ میں رکھ ہنسیے چنگھاتے ہوئے مر جاتے یار علامہ تو خدائی یار تو انت یار لیجنڈ ہے تو، کس جگہ پہ جا کے مارا ہے؟ یعنی یہ کیا کرتے کیا ہیں وہ ٹی سی نہیں کہتے، ٹی سی کا انگلش کا جو ایبریویشن ہے ٹی سی ٹیسٹیکل کیئر، یہ میڈیکل ٹرم ہے کرنی چاہیے
اپنی تو چلو کریں ٹیزی، جب دوسرے کی آپ ٹیسٹیکل کیئر کرتے ہیں تو وہ میڈیکل سے سائیکولوجیکل میں بدل جاتا ہے، اور سوشل، انڈر سوشل، صرف سوشل نہیں، سوشو، وہ کیا کہتے ہیں، مینیپولائزیشن، تو مینیپولائٹ کرتی ہیں آپ سوشل بیہیویئر کو. یار یہ یار علامہ تیرے سے بڑھ کے لیجنڈ کوئی ہے نہیں بیٹھے، کہاں جا کے مارا یار. دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر یار منتظم کوئی ذرا تگڑا کہیں دیکھیں تو منہ میرا خسیے چگاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہنس کے بچے تیری میں. اچھا ہم معزز ہیں ہم معزز ہیں مگر سامنے ان لوگوں کے جو، ہاں یعنی ہم معزز ہیں لیکن کن لوگوں کے سامنے ہیں جو فقط پیتے یا کھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دنیا مر جائے ان کے، وہ نا کھانا پینا مر جانا، میں اب وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا کہ جن کی زندگی کا صرف اتنا دائرہ ہوتا ہے کہ کھانا پینا ہگنا موتنا مر جانا، ان کے سامنے ہم معزز ہیں. کسی عقل فکر شعور احساس، سماجی شعور سماجی احساس کوئی فکر ان کے سامنے نہیں ہے کہ جنہوں نے سوچنا ہوتا کہ یار یہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تہذیب، شائستگی، سماج، معاشرہ، سیاست، معیشت، یار دنیا کو جنت بنانے کا خواب ایک رائٹر کا، شاعر کا، امن، نو فرقہ بازی، نو کوئی طبقاتی تفرقہ، کچھ بھی نہیں. یار دنیا کو جنت بناؤ، پیار کرو، محبت کرو، جنگیں نہ کرو، دہشت گردی پہ لعنت بھیجو، امن لالا چھیر سفر سے چھوڑو، برابری کی زندگی، سب لوگ انسان ایک جیسے ہو کر جیے. یہ ان کو سارے جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں، بلکہ کسی انگوٹھے پہ لکھتے ہیں. ہاں یہی کہنا چاہیے مجھے اس وقت ویڈیو میں. تو یہ ہے ساری کہ ہم معزز ہیں مگر سامنے ان لوگوں کے جو فقط پیتے یا کھاتے ہیں ہوئے مر جاتے ہیں. ان کے پاس شعور ہی نہیں ہے علامہ. اچھا علم والے تو نہیں بھیجتے لعنت ہم پر. اب یہ شعر پہ ذرا غور فرمائیے گا. علم والے تو نہیں بھیجتے لعنت ہم پر. جن کے پاس تھوڑا علم، شعور، آگہی، فہم ہے نا، ادراک ہے، وہ ہم پر لعنت بھی نہیں بھیجتے کیونکہ وہ شعور والے لوگ ہیں. لیکن کیا اگلا مصرع دیکھیے اب. اور چول نہیں ہوتے، اور چول ساتھ نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. یار میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ اس طرح کے آخری درجے کے کم ظرف، غلیظ اور گھٹیا اور اتنے مجبور اور کمینے لوگ ہیں کہ جو ان کا ساتھ ہی نہیں چھوڑ رہے حرام زادوں کا. معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ادب مر جائے، شاعری کی جگہ پر غلاظت آ جائے. یہ حرام زادے اس جیسے کمینے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے. کوئی پتہ نہیں کس بلیک میلنگ میں ہے، کسی نے ان سے بھانڈ مروایا، کسی نے ان سے کھانڈ چینی مروائی، پتہ نہیں کس چکر میں وہ ان کمینوں سے ہٹ کے سوچ ہی نہیں رہے. معاشرہ برباد ہو جائے، شاعری کے پلے ٹکا نہ رہے. مشاعرے ہم ان کے مصرے کی عزت کرتے ہیں. لاکھ لعنت تیرے کنجر دے منہ تے تم مصرے دی داد دے رہے ہیں. کنجر اس انسان دی جڑا مکار ہے، کمینہ ہے، معاشرے دا یعنی سمجھو کہ ظلم کر رہا ہے، اس سے تجھے نہیں ہے شعور، اور تو کہہ رہا ہے مصرے کی داد دے رہا ہے. کنجر تیرے پہ بھی لعنت. تو بھی اسی سطح کا کنجر آدمی ہے جو ان لوگوں کو داد کہہ رہے. مصرے کی ہم عزت کرتے ہیں، اس کے پیچھے 100 طرح کا گشت پونا ہو، مکد آباد ہو اس کے پیچھے، اور تو کہہ رہا ہے میں سب. یہ لانتی ان کا لیول یہ ہے کنجروں کا. ہم ملامہ کو روسٹ کریں، ناموں کو مت روکیں. شعر سنیں. بے ضمیر اب بھی بہت دنیا میں ہیں پرموٹر. اب نکلو نا یہ جو مشاعرے کروانے والے منتظمین ہیں، دبئی خاص طور پہ، کراچی خاص طور پہ، وہ جو بے ضمیر اب بھی بہت دنیا میں ہیں پرموٹر جو میرے جیسے بلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. انہوں نہیں سدی جاؤ تسی. یعنی اس کنجر کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اسی طرح کے کنجر ہیں.
علامہ نے یہ کہا ہے کہ آپ اور ان کے کنجروں میں فرق نہیں، کنجر آپس میں مل کے ادب کا نام لے کے مال کما رہے ہیں، آپ گشتی ہیں، موبائل ہیں، آپ شاعر وہ زبان اور ادب کے نام پر گشت پونا کر رہے ہیں. ہمیں کلیئر ہے، اور ہم یہ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اوپر جا کے دروازے پہ لکھائیں گے کہ آپ گشت ہیں، گشتی سے گشت ہیں، کنجر ہیں آپ ہمارے ادب، ہماری زبان، ہماری اردو، ہمارے شعر کا نام لے کر کنجر پونا کر رہے ہیں، اور انہی کنجروں کو آپ اس لیے بلا رہے ہیں کہ یہ کنجر اور آپ کا وین ایک جیسا ہے، یہ آپ کے اعلی کار ہے. اور چونکہ آپ کا منصوبہ یہ ہے کہ سماج برباد کرنا ہے ادب کو برباد کر کے، تو اس لیے آپ اپنے ایجنڈے پر جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ایجنڈے پر پورا اترتے ہیں، گشت کنجر گشت، ان کو آپ شاعر بنا کر پیش کرتے ہیں. یہی آپ کا ایجنڈا ہے، یہی آپ کا مال کماتے ہیں، آپ دلے ہیں. اب سنیں اگلا صورت، یہ میں سب تشریح کر رہا ہوں اپنی غزل کی، کسی بھائی کوئی اب اس کو ذاتی نہ لے، یہ غزل کی تشریح. ایک شاعر ہیں ہم، علامہ ہیں، ٹن ہیں، یہ ہماری شاعری ہم یہ کہہ رہے ہیں. ٹن سے یاد ہے ہم ایک پیک لگا لیں ذرا، کیونکہ ایک شعر جو ہوتا ہے ہر مشاعرے میں ایک شعر جو ہے وہ چپک جاتا ہے. اب یہ شعر جو ہے چپک گیا. ٹن یار یہ شاعری کیوں نہ میں اس وقت یہ اب وہ نا کردن نہ کچ نہ کا دن. اچھا ہاں، صورت ہاں بے ضمیر اب بھی بہت دنیا میں ہیں پرموٹر، جو میرے جیسے بلاتے ہوئے مر جاتی ہیں. صورت مقعد اریاں میرے عارض. یار علامہ بہنچی تو ان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، تیرے جیسا مصرع تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے تو ان کا فرج چیر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو یار. مصرع کیا کہ صورت مقعد اریاں. یار بہن چور اخیر ہے یار علامہ، تو تیری خود کی پپیاں کروں میں، ہائے ہائے تیرے اوپر سب واضح ہے علامہ. تو آئی لو یو مائی سیلف. ہاں کیا لکھتے ہیں کہ صورت مقعد، یہ جو مقعد آباد نہیں عشق آباد والا پہلے جو مقعد آباد ہے عشق آباد نام رکھ لیا فرحت عباس شاہ کے مصرے سے چرا کے. کئی عشق آباد دے شاہ بڑی سانو لا گئے پٹھڑی راہ مڑی، سانو لا گئے پٹھڑی راہ مڑی، اس ہجر اسانو زچ کیتا ساڈے گل وچ پایا پھا مڑی. یہ وہاں سے چوری کر کے یہ کنجر گشت قسم کے اپنے نام رکھتے پھر اپنی کتاب کا جو نام نہ رکھ سکے یار بہن جو ان کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ کنجر ہے، وہ گھٹیا ہے، غلیظ ہے. جو اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے جو اپنی کتاب کا نام نہیں رکھ سکتا، پھٹے منہ تواڈے ماں دی تواڈی گشتی کنجرو. اب سنیں صورت مقعد اریاں میرے عارض جن پر. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس طرح کے آدمی کے پیچھے جو آدمی لگا ہوا ہو نا اور اس کی عزت کر رہا ہو، آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں یہ کمینہ غلیظ گھٹیا بد باطن اور بہت نیچ ہے. جو اس جیسے کمینے کو سمجھ رہا ہے کہ یہ استاد ہے، یہ لیجنڈ ہے، یہ میگنیفیشنٹ ہے، یہ مصرع کہتا ہے، بہن اس پہ ہی لعنت بھیج دیں آپ کہ یہ کنجر کیا ہوگا جو کنجر کے پیچھے بڑے مہا کنجر کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ فارغ ہے، اس کو فارغ کر دیں کلنٹ، تب معاشرہ سماج بیدار ہوگا. لکھیے صورت مقعد اریاں میرے عارض جن پر داغ خود داغ اگاتے ہوئے مر جاتے ہیں. آئے کوئی لکھے علامہ کے مقابلے میں یہ مصر، یہ شعر، یہ ہے بد نصیبی ہمارے سماج کی. بد نصیبان ادب کتنے یہاں بالآخر. کر دیں پھر سے کر دیں. یہ علمی ہے، ٹریجڈی کیا ہے؟ ٹریجڈی کیا؟ کون سی ٹریجڈی؟ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بد نصیبان ادب کتنے یہاں بالآخر شعر میں جھوٹ سناتے ہوئے مر جاتے ہیں.
یہ کنجر جھوٹ بول بول کے شعر میں یار جھوٹ ڈالنا، یقین کرے شعر میں جھوٹ ڈالنا دودھ میں پانی ڈالنے سے زیادہ کریہ اور غلیظ اور بدتر فعل ہے، کیونکہ دودھ میں پانی ڈالنا کسی ایک فرد کو، خاندان کو متاثر کرے گا، اور شعر میں ملاوٹ کرنا، شعر میں جھوٹ ڈالنا سماج کو افیکٹ کرے گا۔ یار علامہ ٹن ہیں لیکن ہیں مفکر ہیں پورے۔ اچھا اب سنیے، بد نصیبان ادب کتنے یہاں بالآخر شعر میں جھوٹ سناتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہر گھڑی، اگلا شعر دیکھیں، ہر گھڑی آتش احساس حسد میں ہم لوگ، یہ ان کی طرف اشارہ ہے، سمجھ لیں نا، ہر گھڑی آتش احساس حسد میں ہم لوگ اپنا ہی آپ جلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ حرام زادے یہ بظاہر بنے رہتے ہیں کہ ہم بڑا ترقی کر رہے ہیں، ہم نے عہدہ حاصل کر لیا کسی کنجر قسم کے سیکریٹری اطلاعات کی وجہ سے، جو ہومو ہاں سمجھ گئے، ہم نے کوئی اس طرح کا الائنس بنا کے، اگر ہم نے کوئی عہدہ، یعنی لکھ دی لعنت کے ادبی عہدوں پر بھی ہومو سیکشول لوگ جن کے بارے میں شامل، وہ ان کو بنا دیا گیا، یعنی حکومتیں کون سا یار درد رو علامہ، کون سا، لیکن میری بات سنیں آپ سب لوگ خدائی کے ساتھ، اب ان لانتیوں کو چھوڑیں، یہ جو بھی ہیں، کمرشل ہیں، کارپوریٹ ہیں، مفاد پرست ہیں، 2 نمبر ہیں، ہومو سیکشول ہیں، چوکس ہیں، مکار ہیں، یار میری بات سنو، جو لوگ بچ گئے ہیں خدا کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوں، تخلیق کریں، 200 جینون شاعر ادیب بچ گئے نا، تو ہم انشاءاللہ اسی گرے ہوئے معاشرے کی تشکیل نو کریں گے۔ ایک تو مشاعرے کے مقابلے میں مشاعرہ کروائیں، رواج دیں، نثر نگار ہمارے پڑھیں، یار یہ کون ہے شاعر، یہ شاعر تو اب رہے نہیں مشاعروں میں تو صرف وہ لوگ جا رہے ہیں جو کہ غیر شاعر ہیں، متشاعر ہیں، اور وہ خصیت سے کیا خسائر ہے، خصیت سے خسائر وہ مشاعروں میں، اور جو مشاعرے اکثریت 2-4 لوگوں کو چھوڑ کے اکثریت جو ہے ان کی ہے، جو اردو ہماری زبان، ہماری تہذیب، ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں صرف پیسے کی خاطر، نان و نفقہ کی خاطر۔ تو آپ سب لوگ اتنا اچھا نوجوان، میں صدقے جاؤں، علامہ صدقے جائے، اتنا خوبصورت نوجوان شعر کہہ رہا ہے، جو ان کنجر شعر کہنے والوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ یہ تو ان کو مال لگ گیا نا، سیلاب کے پیسے کھانے والوں کو، یہ ایسے ہی جعلی جان ایلیا بننے والوں کو، جان ایلیا کی پہن، میں بتا نہیں دیا، دو شعر میرے سامنے شعر لکھ کے دکھائے نا، کہ ہے شعر لکھ کے دکھائے کہ وہ بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے، اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے۔ اس طرح کا شعر لکھ کے دکھائیں، ایویں ڈرامے پہن دی ندی، یہ سب جھوٹ ہے، صرف معاشرہ برباد کرنے کا بہت بڑا شیطانی ایجنڈا ہے۔ اس کو سمجھیں، ان 2 نمبر شاعروں، 2 نمبر یہ جو کروانے والے ہیں منتظمین، مفاد پرست، گھٹیا، ان سے بچیں، اور ہماری اردو، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت جس کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو روکیں اور اپنی زبان کی عزت اور وقار کے لیے کام کریں، اور ادب کے لیے کام کریں، اور شعر کو پہچانیں۔ بہت شکریہ۔